جب عمران خان حکومت تھی تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت تھی $120 فی بیرل اور پاکستان میں پٹرول مل رہا تھا $150 کا فی لیٹر۔ اب عالمی مارکیٹ میں $82 فی بیرل ہے اور پاکستان میں $282 فی لیٹر پٹرول مل رہا ہے۔ جو پی ڈی ایم والے ہیں، یہ جو حکمران اتحاد ہیں، سال میں انہوں نے اس ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا۔ ایک سال میں اس پی ڈی ایم حکومت کے ایک سال میں 39 لاکھ لوگ اور غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ عمران حکومت نے پٹرول کی قیمتیں بڑھائیں۔ مریم نواز صاحبہ جلسے میں کھڑی ہیں، انہوں نے کہا عید کی آمد ہے۔ اس ظالم اور جابر حکومت نے پٹرول فی لیٹر $118 کا کر دیا۔ اس وقت 118 پہ وہ چیخ رہی تھی، مہنگائی مارچ ہو رہے تھے، اب $282 فی لیٹر ہے اور چپ پہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرف جہاں پاکستان ان دنوں بدترین آئینی بحران میں ہے، بدترین عدالتی بحران میں ہے، بدترین سیاسی بحران میں ہے، تو وہیں دوسری طرف پاکستان بدترین معاشی بحران میں بھی ہے۔ اور اس معاشی بحران کا سب سے زیادہ اثر 90% ان پاکستانیوں پر ہے جو بے یار و مددگار آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، پٹرول کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، سستے راشن کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ہسپتالوں کے آگے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ سر درد کی 2 مفت گولیاں آپ کہیں سے مل رہی ہوں، وہاں 2 کلومیٹر کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کی لائن، مفت آٹے کی لائن، یوٹیلٹی سٹور کی لائن اور راشن کی لائن اور مفت سحری اور افطاری کی لائن۔ یہ حال ہے پاکستان کا، اور 90% ان پاکستانیوں کا جن پر 10%، جن کے وسائل پر ان 10% مگرمچھوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور 10% یہ مگرمچھ آپس کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، مگرمچھوں والے آنسو بہا رہے ہیں، اور قوم کو الجھایا ہوا ہے کہ وہاں میں نے پناہ گاہ کھول دی ہے، وہاں میں نے لنگر خانہ کھول دیا ہے، وہاں میں نے مفت آٹا سینٹر میں بانٹ رہا ہوں، مفت آٹا سینٹر میں نے کھول دیا، آٹا مفت لے لو، وہاں میں نے $2,000 دینا شروع کر دیا ہے، وہاں میں نے یہ کر دیا ہے، اور قوم کو اس طرف لگا کر، اور خود اب یہ اربوں پتی، کھربوں پتی، ڈالروں میں اربوں پتی ہمارے ملک میں لوگ ہیں، انڈکلیئرڈ کالے دھن والے، جن کی 5 بر اعظموں میں جائیدادیں، ہند سندھ میں جائیدادیں، جن کی اولادیں باہر، جائیدادیں باہر، پوشاکیں باہر، خوراکیں باہر، دوائیاں اور علاج باہر۔ حال کیا ہے اس وقت؟ ابھی بابائے بربادی معیشت اسحاق ڈار نے اس قوم کو آخری عشرے میں عید کے قریب سلامی دی ہے، گو کہ سلام مہربانی ان کی کہ تھوڑی سلامی دی ہے۔ $10 فی لیٹر پٹرول بڑھا دیا، $5 فی لیٹر مٹی کا تیل بڑھا دیا، $282 فی لیٹر پٹرول ہے پاکستان میں۔ اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ جب عمران خان حکومت تھی تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت تھی $120 فی بیرل اور پاکستان میں پٹرول مل رہا تھا $150 کا فی لیٹر۔ یعنی عالمی مارکیٹ میں $120 فی بیرل تھا اور پاکستان میں $150 فی لیٹر مل رہا تھا۔ اب عالمی مارکیٹ میں $82 فی بیرل ہے اور پاکستان میں $282 فی لیٹر پٹرول مل رہا ہے۔ اور ان مگرمچھوں نے، اسپیشلی یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں، یہ جو حکمران اتحاد ہیں، اس نے سال میں، ابھی بلکہ سال کے اوپر کچھ دن نہیں ہوئے، سال میں انہوں نے اس ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا۔ آپ زر مبادلہ لے لیں، سوا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ ہمارا زر مبادلہ $4 ارب ہے اور بھارت کا $600 ارب سے زیادہ ہے۔ اچھا، ڈالر کا ریٹ لے لیں، ہم سے افغانستان میں ڈالر کا ریٹ بہتر ہے، وہاں ان کے 90 روپے جو افغان کرنسی کے 90 روپے ہیں، $1 ملتا ہے، اور ہمارے ہاں $310 میں آج ڈالر نہیں مل رہا تھا۔ ڈالر کا پاکستانی روپے کا سوا ستیہ ناش کر دیا، اسٹاک ایکسچینج کا سوا ستیہ ناش کر دیا، امپورٹ ایکسپورٹ کا سوا ستیہ ناش کر دیا، بے روزگاری عوام کا سوا ستیہ ناش ہو چکا، غربت ایک سال میں، اس پی ڈی ایم حکومت کے ایک سال میں 39 لاکھ لوگ اور غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے باقیوں کو کیا کھینچ کے اوپر لانا تھا، 39 لاکھ اور نیچے چلے گئے ہیں۔ اور یہ کون تھے؟
یہ نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم تھی، یہ شہباز سپیڈ اور شہباز گورننس اور شہباز پرفارمنس تھی جس سے ترکی اور چین بھی مدد لیتے تھے، یہ بابائے بربادی معیشت اسحاق ڈار صاحب تھے، یہ ساروں نے، یہ ایک زرداری سب پہ بھاری، یہ مولانا صاحب کی وہ بابرکت پھونکیں، یہ ساروں نے مل ملا کے سوا ستیہ ناس ایک سال میں ملک کا کر دیا۔ اگر یہ ملک سنبھال لیتے، معیشت سنبھال لیتے، تو الیکشن اگر نہ بھی کروا رہے ہوتے، عمران خان مقبول ہے ہم الیکشن میں جائیں گے ہار جائیں گے، اگر یہ الیکشن نہ بھی کروا رہے ہوتے تو کوئی امید ہوتی کہ یار معیشت تو بہتر کر لی نا انہوں نے۔ مودی نے وہاں ہندوستان کو انتہا پسند ہندوستان تو بنا دیا، آج مسلمانوں سمیت کوئی وہاں جو اقلیت ہے وہ محفوظ نہیں ہے، مقبوضہ کشمیر بھی ہڑپ کر گیا، لیکن دوسری طرف جو اصل جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ تو خوش ہیں نا کہ ان کی معیشت تو بہتر ہے نا۔ بھارت تو اب 18 اپنے روپے میں 18 ملکوں سے تجارت کرنے جا رہا ہے، اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ افغانستان بھی قبول نہیں کرتا۔ تو ایک طرف ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا، قوم کا سوا ستیہ ناش کر دیا، دوسری طرف سے بدترین سیاسی بحران، بدترین آئینی بحران، بدترین عدالتی بحران۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ کوئی 1.5 ارب کے قریب 1.5 ارب روپے کے دورے کیے ہیں شہباز شریف صاحب نے، کیا حاصل وصول ہوا؟ ایک چوانی نہیں ملی۔ ایک جنیوا کانفرنس ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں خوشخبریاں سنائی تھی کہ 10 ارب ڈالر ملیں گے، اس میں لون بھی ہے، اس میں قرضہ بھی ہے، سافٹ قرضہ بھی ہے، آسان قسطوں پر قرضہ، 1 روپیہ نہیں ملیا۔ پھر فیٹف کی یہ لیتے ہیں کہ ہم نے وہ فیٹف کو پاکستان کو نکالا، بھائی وہ سارا فوج نے کیا تھا اور عمران حکومت نے مل کے کیا تھا، آپ جب اقتدار میں آئے تھے اس وقت ہم نے 1 مہینے بعد ویسے ہی نکل گئے۔ اچھا، پھر مزے کی بات، میں صرف ریٹ بتا رہا ہوں، یہ ریٹ ہیں 2 ہفتے پہلے کے، ابھی بہت زیادہ ہو گئے، لیکن یہ سن لیجئے، عمران حکومت میں چینی تھی 86 روپے فی کلو، اب ہے 130 روپے فی کلو۔ چکن تھا عمران حکومت میں 267 روپے فی کلو، اب ہے 380 روپے فی کلو۔ آلو تھے 37 روپے فی کلو عمران حکومت میں، اب ہیں 65 روپے فی کلو۔ آٹا تھا 1172 روپے کا وہ 10 کلو، اور اب ہے 2717 روپے کے 10 کلو۔ مرغی انڈے 131 روپے کے درجن، اور اب ہیں 260 روپے کے۔ دودھ 117 روپے، اب 170 روپے۔ چاول 76 روپے تھا فی کلو، اب ہے 138 روپے فی کلو ان کی حکومت میں۔ بیف 618 روپے اور اب ہے 726، اور مٹن 1272 اور اب ہے 1529۔ یہ کم ریٹ ہیں، اس سے زیادہ ریٹ ہے، اور کئی ریٹ ہیں، جیسے آٹا بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام وہ والوں نے، اگر کوئی خوش قسمت کو آٹا مل جائے وہ تھیلا آٹے کا تو 400 کا ملتا ہے، اور اگر یوٹیلٹی سٹور پہ اگر کسی خوش نصیب کو مل جائے تو وہ 600 کا ملتا ہے، اور اگر مارکیٹ میں ہو تو وہ 1200 1400 1600 کا بھی آٹا مل رہا ہے۔ بلیک میں بھی ملتا ہے، سم دن کچھ دن ایسے بھی گزرتے ہیں بلیک میں آٹا ملتا ہے۔ اور وہ جو یوٹیلٹی سٹور والا بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام والا یا مفت آٹا سینٹروں والا آٹا، وہ کھا کے بندہ تندرست رہ جائے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ حال انہوں نے سوا ستیہ ناش کر دی اس ملک کا اور اس قوم کا، اور اوپر سے اور بحران پہ بحران۔ یہ کہتے تھے ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، لوڈ شیڈنگ اب دوبارہ ہونے لگ گئی ہے، اس کے اوپر گیس لوڈ شیڈنگ بھی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ یہ کہتے تھے ہم نے مہنگائی ختم کی۔ مجھے مریم نواز صاحبہ کا ایک آ رہا ہے، عید تھی ان دنوں بھی، عمران خان حکومت تھی، عید سے چند دن پہلے عمران حکومت نے پٹرول کی قیمتیں بڑھائی۔ مریم نواز صاحبہ جلسے میں کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا عید کی آمد ہے، یہ سیم الفاظ مریم صاحبہ، عید کی آمد ہے۔ اس ظالم اور جابر حکومت نے، عمران حکومت نے پٹرول بم گرا دیا، اور پٹرول فی لیٹر 118 روپے کا کر دیا، 118 روپے کا فی لیٹر کر دیا۔ اب پٹرول خریدے کوئی بندہ یا دوائیاں خریدے، سبزیاں خریدے یا آٹا خریدے، کپڑے خریدے یا بجلی کے بل دے، یہ مریم نواز کہہ رہی تھی تب جب 118 روپے فی لیٹر پٹرول تھا۔ اب عمرہ کرنے گئی ہوئی ہیں والد صاحب کے ساتھ آرام سے، وہاں سعودی عرب میں تو لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی، اور شاہی مہمان ہیں، مزے کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے۔ اور اب وہ عید ہی ہے، عید کے قریب ہی اسحاق ڈار صاحب نے عیدی گفٹ دیا قوم کو، 10 روپے بڑھا دیا، اور اس وقت 118 پہ وہ چیخ رہی تھی، مہنگائی مارچ ہو رہے تھے، اب 282 روپے فی لیٹر ہے، اور چپ پہ۔ منافقت، جھوٹ، چتر چلاکی اور مکاری کوئی ان سے سیکھے۔ تو رمضان کی ان آخری دنوں میں
ان مبارک ساتوں میں بہت دکھ ہوتا ہے، یقین کریں، جب گلیوں محلوں میں نکلتے ہیں، لوگوں کا جو حال دیکھتے ہیں، سڑکوں کے فٹ پاتھ بھرے ہوئے ہیں غریب لوگوں سے، جو سحری افطاری کے چکر میں ہوتے ہیں کہ اپنی بھی کھا لیں اور گھر والوں کے لیے بھی لے جائیں۔ تو جو جہاں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ تھوڑی سی بھی ہمت ہے، توفیق ہے، استطاعت ہے، تو پاکستان کی گلیوں محلوں میں عمرے اور حج کے ثواب بکھرے پڑے ہیں ان دنوں میں۔ اپنے پاکستان کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی اور اپنے پاکستانیوں کی ضرور مدد کریں۔ ہم سب بھی کر رہے ہیں، اور اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق آپ بھی کیجئے گا، بلکہ جتنا ہو سکے کیجئے گا۔ اس وقت بڑی ضرورت ہے۔ اس ظالم حکومت اور اس 10% ظالم طبقہ اشرافیہ پہ مت جائیے گا، ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔